ڈیٹاگرام فارورڈنگ کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہمارا چیپٹر جو بھی ڈیٹا کمیونیکیشن نیٹورک کے حوالے سے ہے وہ آج کا چیپٹر ہے یو ڈی پی کا. بیسیکلی یو ڈی پی یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکول کے مطابق ہوتا ہے, اور ہم اس میں جو چیز پڑھنی ہے اس میں ہم نے یہ چیز کور کرنی ہے. ڈیٹاگرام ٹرانسپورٹ سروسز کیا ہوتی ہیں؟ اچھا, ڈیٹاگرام ٹرانسپورٹ سروسز میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ یو ڈی پی جو بیسیکلی کنیکشن لیس ہوتی ہے, اس کو کنیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. اس کا نیکسٹ ٹرمینالوجی یہ ہے کہ ہم آئی پی انٹرنیٹ پروٹوکول اور یو ڈی پی جس کو ٹرانسپورٹ پروٹوکول کہتے ہیں, اس میں کیا ڈفرینس ہے اور اس میں کیا چیز کور کرتے ہیں. ٹرمینالوجیز میں بیسیکلی آئی پی میں پرووائڈ کرتا ہے, کیونکہ یہ آئی پی جو انٹرنیٹ پروٹوکول ہوتا ہے زیادہ تر اس کی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر ہوتی ہے, کیونکہ اس میں جو سورس اور ڈیسٹینیشن, سورس جو آپ نے چیز سینڈ کرنی ہے اور جہاں پر آپ نے پہنچانی ہے, ڈیسٹینیشن ایڈریس جو ہوتی ہیں وہ کمپیوٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کمپیوٹرز پر جو سورس اور ڈیسٹینیشن ایڈریس ہوتے ہیں, اس لیے اس کو مشین ٹو مشین ٹرمینالوجیز کے مطابق کہتے ہیں. اس کو مشین ٹو مشین کہا جاتا ہے کہ جس میں آئی پیز کے ذریعے آپ ان کے سورس اور ڈیسٹینیشن ایڈریس اور کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر کمیونیکیشن کرتے ہیں. اس میں اس کو مشین ٹو مشین ٹرمینالوجیز کہتے ہیں. اور دوسری ٹرمینالوجیز ہے ٹرانسپورٹ پروٹوکول, جس میں آپ ایپلیکیشن ٹو ایپلیکیشن کمیونیکیشن کرتے ہیں, کیونکہ اس میں جو آپ کی ایک ایپلیکیشن کی جو شناخت ہے اس کا میکانزم ایڈریسز کے حساب سے ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں اینڈ ٹو اینڈ ٹرمینالوجیز. یہ دو طرح کی ٹرمینالوجیز تھی یو ٹی پی میں, جس کو آپ پہلے کو آئی پی بیسیکلی مشین ٹو مشین ٹرمینالوجی کہتے ہیں, دوسری کو آپ اینڈ ٹو اینڈ ٹرمینالوجیز کہتے ہیں. اور ہم ٹرانسپورٹ پروٹوکول میں بیسیکلی ایپلیکیشن ٹو ایپلیکیشن کمیونیکیشن کی کریں گے. نیکسٹ آپ کا ہے, اگر میں یو ڈی پی کا انٹروڈکشن دوں تو یو ڈی پی کو میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ اس میں ٹرانسپورٹ پروٹوکول استعمال ہوتا ہے, جو کہ زیادہ تر جو سوٹ کیا جاتا ہے وہ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول سوٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو فرسٹ آف دی ٹرانسپورٹ پروٹوکول ان ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول سوٹ, اور سیکنڈ میں آپ کو یہ بتا رہا ہے یو ڈی پی پروٹوکولز اجازت دیتا ہے آپ کے کمپیوٹرز میں ایپلیکیشن کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کیسے سینڈ کی جاتی ہے اور ریسیو ڈیٹاگرام کیسے کی جاتی ہے. کیونکہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ٹرمینالوجیز میں بتایا کہ آئی پی ایڈریسز میں آپ نے مشین ٹو مشین ٹرمینالوجی استعمال کرتی ہیں, اور جب سے کہ آپ یو ڈی پی میں آپ اپلیکیشن ٹو اپلیکیشن ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں, اس لیے یو ڈی پی پروٹوکول جو ہے اپلیکیشنز کو اجازت دیتا ہے کمپیوٹر میں کہ آپ ڈیٹا سینڈ کریں اور ریسیو کریں ڈیٹاگرام میں جو بھی آپ نے میسیج کنوے کرنا ہے. یو ڈی پی بیسیکلی پیکٹ فارمیٹ کو استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور یو ڈی پی یوزز بیسٹ ایفرٹ ڈیلیوری سروسز دیتا ہے, اور کیونکہ اپلیکیشن ٹو اپلیکیشن جب آپ کا کام ہو رہا ہو تو اس میں اس کی سروسز جو ہوتی ہیں بہت بیسٹ ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ گہرائی میں ڈیپ جا کر اس کی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیپ جا کے جب اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے تو اس میں بہت زیادہ امپورٹنس کرائٹیریا آ جاتی ہیں جس کو میٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے آپ کا ٹاپک کہ آپ کو یو ڈی پی میں ٹرانسپورٹ پروٹوکول کی ضرورت کیوں آتی ہے. بیسیکلی انٹرنیٹ پروٹوکول جو ہے وہ آپ کے ایپلیکیشن پروگرام کے درمیان ڈسٹنگوش پیدا نہیں کر سکتا, کیونکہ انٹرنیٹ پروٹوکول جو یہاں پر مینشن ہوتا ہے سلائڈ میں, انٹرنیٹ پروٹوکول کین ناٹ ڈسٹنگوش بٹوین دا ایپلیکیشن پروگرام رننگس آن دا سیم کمپیوٹر. ایک ہی کمپیوٹر پر چلنے والے جو بھی ایپلیکیشن پروگرام کے درمیان یہ ڈسٹنگوش اور اس میں فرق پیدا نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آئی پی ڈیٹاگرام میں ہم فیلڈز استعمال کرتے ہیں دا ہیڈر کے فارم میں, وہ کمپیوٹر سے ریلیٹ کرتے ہیں, ایپلیکیشن سے ریلیٹ نہیں کرتے. تو یہ دو کنسیپٹ تھے جو کہ آپ کے آئی پی پروٹوکول میں آپ کے میٹ کر رہے ہیں, جو کہ یو ڈی پی کے جو بیسک کنسیپٹ ہیں جو کہ ایپلیکیشن کے ساتھ مرج ہے اس کو ڈیل نہیں کر رہے ہوتے. تو a protocol that allows
این ایپلیکیشن پروگرام ٹو سرو ایز دا اینڈ پوائنٹ آف دا کمیونیکیشن، جو آپ ایسا پروٹوکول جس میں آپ اپنی کمیونیکیشن کے آخری پوائنٹ کے ساتھ اپنی ایپلیکیشن پروگرام کو اجازت دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹرانسفر پروٹوکول. یعنی کہ ایسا پروٹوکول جس میں آپ نے اپنی کمیونیکیشن کرنی ہے، اینڈ ٹو اینڈ کمیونیکیشن کرنی ہے، اور اس کی سروسز جو آپ نے پرووائڈ کرنی ہے ایز اے ایپلیکیشن پروگرام کے طور پر کرنی ہوتی ہے. اور اگر وہ ایپلیکیشن پروگرام کے طور پر اگر کوئی سروس آپ پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ٹرانسفر پروٹوکول کہتے ہیں، اس کو اینڈ ٹو اینڈ پروٹوکول بھی کہتے ہیں. یہ تھا کنسیپٹ نیڈ فور ٹرانسفر پروٹوکول کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے، کیونکہ ایپلیکیشن اور کمپیوٹر کا تعلق ہے. آئی پی ایڈریسز کمپیوٹر تو کمپیوٹر کمیونیکیشن کرتے ہیں، جبکہ ٹرانسفر پروٹوکول جس کو یو ٹی پی بھی کہتے ہیں وہ آپ کے ایپلیکیشن ٹو ایپلیکیشن کمیونیکیشن کرتے ہیں. نیکسٹ آپ کا یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکول کے بارے میں ہم اسٹڈی آؤٹ کرنے لگے ہیں. ٹی سی پی اور آئی پی کنٹینز جو ہیں دو ٹرانسپورٹ پروٹوکولس پر مشتمل ہیں. جو ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول اور انٹرنیٹ پروٹوکول جو ہوتے ہیں وہ دو ٹرانسپورٹ پروٹوکول پر مشتمل ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں یو ڈی پی اور ایک کو کہتے ہیں ٹی سی پی. ہم بیسیکلی ہمارا چیپٹر ہے یو ڈی پی کا، تو ہم یو ڈی پی کے بارے میں کنٹینیو کریں گے. یو ڈی پی از اے لیس کمپلیکس اینڈ ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈیبل، ٹھیک ہے. اور یو ڈی پی کے حوالے سے ایک اور بات ہے کہ یہ آپ کو سروسز پرووائڈ نہیں کرتا جو کہ ٹپیکل ایپلیکیشن ایکسپرٹس کی طرف سے کی جاتی ہوتی ہیں. حالانکہ ایپلیکیشن ٹو ایپلیکیشن کمیونیکیشن کرتا ہے، لیکن ایسی سروسز میں ٹپیکل ایپلیکیشنز ایکسپیکٹ کیا نہیں ہو. تو اس کے علاوہ ایپلیکیشن سے جہاں سے بھی اس کا ذرا سا بھی پوائنٹ ہل جائے گا، یعنی کہ وہ کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر کمیونیکیشن کی طرف آئے گا، تو یو ڈی پی وہاں پر کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو سروسز پرووائڈ بھی نہیں کرے گا، اس طرح کی سروسز آپ کو پرووائڈ نہیں کی جائے گی. اچھا، اب نیکسٹ ہے آپ کا یو ڈی پی یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکول کے کچھ کریکٹرسٹکس. اب یو ڈی پی کے کریکٹرسٹکس کے مطابق آپ کے پاس جو کرائٹیریا ہوا ہے، سب سے پہلے اینڈ ٹو اینڈ، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹرانسفر پروٹوکول جس میں آپ استعمال کرتے ہیں، اور ایپلیکیشن ٹو ایپلیکیشن کمیونیکیشن کے لیے یہ اگر آپ کو بیک میں مل جائے گا اینڈ ٹو اینڈ کمیونیکیشن کا. ہمارا جو کنسیپٹ ہے وہ اسٹارٹ ہوگا کنیکشن لیس سے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ یو ڈی پی کا جو کریکٹرسٹک کا سب سے مین پارٹ یہ ہے کہ وہ کنیکشن لیس ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کسی قسم کی کنیکشن کی ضرورت نہیں آتی. اور ظاہر سی بات ہے جو آپ سینڈر اور ریسیور کے درمیان جو بھی مواصلات کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو میسیج کا تو ہونا ضروری ہے. تو یہ میسیج اورینٹیڈ بھی اسی کریکٹرسٹکس میں آتا ہے. اور نیکسٹ آپ کے پاس ہے اسی کا نیکسٹ پوائنٹ ہے جس میں آپ کے پاس کرائٹیریا ہے کہ بیسٹ ایفرٹ ڈیلیوری. جب کیونکہ یہ ایزی ٹو یوز ہے اور ایزی ٹرانسفریبل ڈیٹا فرام ون اینڈ ٹو سیکنڈ جو کرائٹیریا ہے، تو اس میں یہ آپ کی جو ڈیلیوری ہے وہ آپ کو بہت بہتر طریقے سے پرفارم کی جاتی ہے. اور نیکسٹ ہے آربیٹری انٹریکشن. آربیٹری انٹریکشن میں بیسیکلی ہم کمبینیشن دیکھتے ہیں جس میں ہم ریلیشن کراتے ہیں ون ٹو ون کا، ون ٹو مینی کا، مینی ٹو ون کا، مینی ٹو مینی کا. اس کا ریلیشن ہم فردر دیکھیں گے سلائڈ میں، ون بائی ون اس کو ڈسکس کریں گے. ابھی جو میں نے اس کو اوور ویو دے رہا ہوں، اینڈ ٹو اینڈ کمیونیکیشن، کنیکشن لیس کریکٹرسٹکس، میسیج اورینٹیڈ کریکٹرسٹکس، بیسٹ ایفرٹ ڈیلیوری اور آربیٹری انٹریکشنس، اور لاسٹ ہے آپ کا آپریٹنگ سسٹم انڈیپینڈنٹ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا آپس میں یو ٹی پی میں بہت زیادہ تعلق ہے، کیونکہ اگر آربیٹری انٹریکشن کے اندر آپریٹنگ سسٹم ڈیل نہ کرے تو وہ تمام کنٹرول سسٹم زیرو ہو جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپریٹنگ سسٹم ایک برج کے طور پر کام کرتا ہے، اور ایک کمیونیکیشن مواصلات ہے برج جو کہ آپ کو یوزر اور کمپیوٹر کے درمیان انٹریکشن کراتا ہے. تبھی ہم یہ چیز استعمال کرتے ہیں جس کو آپریٹنگ سسٹم انڈیپینڈنٹ کہا جاتا ہے. نیکسٹ آپ کا ہے سب سے پہلا، چونکہ اینڈ ٹو اینڈ پوائنٹ میں نے آپ کو کہا کہ میں پہلے ہی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، دوبارہ رپیٹ نہیں کر رہا، کہ جس میں اینڈ ٹو اینڈ کمیونیکیشن میں ایپلیکیشن ٹو ایپلیکیشن کمیونیکیشنز ہوتی ہے. آپ پیچھے سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں.
نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے کریکٹرسٹکس آف UDP میں کہ کنیکشن لیس بیسیکلی UDP آپ کو ایکسٹیبلش کرنے کے لیے پری ایکسٹیبلش کے لیے اس کو کمیونیکیشن کے لیے اس کو کنیکشن کی ضرورت نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور اس کو ٹرمینیٹ اگر اس کو کمیونیکیشن کو ٹرمینیٹ بھی کرنا پڑے تو تبھی بھی اس کی ضرورت نہیں ہوتی کنیکشن لیس، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ UDP ہمیں اس ایپلیکیشن کی وہ اجازت دیتی ہے جو کہ ایسا میسیج جو بہت بڑا ہو، لانگ ڈیلے انٹرولز کا ٹائم ہو اس ایپلیکیشن میں، تو وہ دو میسیج کے درمیان اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ میٹ کیا جاتا ہے، جس میں بیسیکلی یہ میسیج کو کنٹرول نہیں کرتے، یہ صرف ڈیٹا کے میسیج کو لیتے ہیں کہ ڈیٹا کا میسیج ہے کتنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک اور بینیفٹ یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس جو کرائٹیریا ہے کنیکشن لیس پیراڈائم کا، وہ ویری لو اوور ہیڈ ہے، ٹھیک ہے، اور ایزی ٹو یوز ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈیبل ہے، ایزی ٹو کمیونیکیٹیبل ہے، ایزی ٹو ریلائبل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کنسیپٹ ہے کنیکشن لیس پیراڈائم کے جو کہ UDP میں بہت مسٹ فال کرتے ہیں، اور یہ اس کی ایک کریکٹرسٹکس ہے جو کہ ہم نے ابھی اسٹڈی کی۔ نیکسٹ ہے آپ کا UDP میں میسیج اورینٹیڈ انٹرفیس کیا ہوتا ہے۔ میسیج اورینٹیڈ انٹرفیس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کوئی انٹرفیس استعمال کر رہے ہو اور آپ نے کوئی میسیج کنوے کرنا ہے، کوئی آپ نے پیغام ایک سے اینڈ سے دوسرے اینڈ تک بھیجنا ہے، تو اس کو آپ میسیج بولتے ہیں۔ UDP offers application program a message oriented interface and ٹھیک ہے، جو میں نے بات کی وہی اس کو مینشن ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کے جو ٹرانسمیشن کے لیے آپ کے پیکٹس میں میسیج جو ہے ڈیوائڈ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈز ناٹ ڈیوائڈ میسیج ان ٹو پیکٹ، آپ کا جو بھی میسیج آپ نے سینڈر ٹو ریسیور کی طرف بھیجنا ہے، وہ میسیج جو ہے وہ اس نے ٹرانسمیشن کے لیے پیکٹ میں ڈیوائڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ایز اٹ از ہی جائے گا۔ اور اس طرح بھی ہوگا کہ ڈیلیوری کے لیے جو بھی میسیج ہوگا وہ آپس میں کمبائن بھی، ایک میسیج ایک ٹائم پر سینڈ ہوگا، اس کے فردر پیکٹس نہیں بنیں گے، اس کے فردر پارٹس نہیں بنیں گے، ایک یہ چیز۔ دوسری یہ چیز، دو یا دو سے زیادہ جو میسیجز ہے اس کا بھی کبھی کمبینیشن نہیں ہوگی، یعنی کہ دو یا دو سے میسیج ہوں، ہم اس کو اکٹھے کر کے ایک ہی پیکٹ بنا کر اس کو ٹرانسمیشن میڈیا کی طرف بھیج دیں ایز اے میسیج کے طور پر، تو وہ وائلنس کریٹ ہوگا اور ڈسٹربنس آئے گی۔ یہ کنسیپٹ تھا آپ کا جو میسیج اورینٹیڈ انٹرفیس کا، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ میسیج اورینٹیڈ انٹرفیس لازمی اپلیکیشن پروگرام آفر کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میسیج آپ نے سینڈ کرنا ہے اس کے فردر پیکٹس نہیں بنانے، یعنی اس کو فردر ڈیوائڈ نہیں کیا جاتا۔ اور تھرڈ ون آپ کے پاس جو میں نے آپ کو کنسیپٹ بتایا کہ آپ کا جو ڈیلیوری میسیج ہے وہ آپ نے دو یا دو سے زیادہ میسیج کو اکٹھا کر کے بھی نہیں آپ نے سینڈ کرنا ہے، ایک ٹائم پر ایک میسیج سینڈ ہوگا۔ نیکسٹ میسیج اورینٹیڈ انٹرفیس کی اگر ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دیکھا جائے تو ایڈوانٹیج یہی ہے کہ میسیج جو ہے وہ جو بھی ڈیٹا سینڈ کیا جائے گا وہ آپ کے ڈیٹا باؤنڈریز کے اندر ہی ہوگا، اس میں کسی قسم کی جو بھی ہے آپ کے پاس کرائٹیریا ایسا نہیں آئے گا کہ وائلنس کریٹ ہو رہی ہو، ڈسٹربنس کریٹ ہوگی، جیسا کہ پیچھے میں نے ابھی بتایا کہ میسیج میں یا تو ان کو پیکٹس میں ڈیوائڈ نہیں کرنا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میسیج کو کمبائن کر کے بھی آپ نے ٹرانسمیشن میڈیا پر نہیں سینڈ کرنا۔ جب یہ آپ دو چیزیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو ایڈوانٹیج سب سے پہلے یہ ہے کہ جو آپ پروٹوکول ڈیپینڈ کر رہے ہیں، جس پر آپ ایپلیکیشن جو بھی پروٹوکول پر آپ رن کر رہے ہیں، وہ اس میں جو باؤنڈریز ہیں وہ آپ کے ڈیٹا کو پرزرو کر دیں۔ ڈس ایڈوانٹیجز کے کچھ میسیج اورینٹیڈ انٹرفیس کے بھی ہیں، جس میں آپ کے پاس کرائٹیریا ہے کہ ہر ایک UDP میسیج مسٹ فٹ ان ٹو دا سنگل IP ڈیٹاگرام، ہر ایک یہ IP جو ڈیٹاگرام میں جو UDP کا کنسیپٹ ہے وہ ہر ایک UDP میسیج جو ہے
وہ سنگل آئی پی ڈیٹاگرام میں ہی فٹ ہوتا ہے. یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے, یہ ہم اس کو براڈ بائنڈ میں نہیں استعمال کر سکتے. سیکنڈ اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کا جو رزلٹ آئے گا اس کو نیٹ ورک کے لیئر کے اوپر ان ایفیشینٹ یوز کے مطابق بھی لیا جا سکتا ہے, جس میں آپ کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا ایٹ دی اینڈ کہ آپ کا جو ان ایفیشینٹ یوز ہو رہا ہے انڈر لائن دا نیٹ ورک. تو یہ آپ کا میسج اورینٹیڈ انٹرفیس تھا. نیکسٹ آپ کا ہے یو ڈی پی کمیونیکیشن سیمینٹکس. بیسیکلی یو ڈی پی کمیونیکیشن سیمینٹکس کے حوالے سے اگر ہم سارا وائنڈ اپ کریں تو یہ ہے یو ڈی پی استعمال کرتے ہیں آئی پیز فار آل ڈیلیوریز, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ پروٹوکول کو استعمال کرتے ہیں تمام ڈیلیوریز کے لیے. اس میں کیا چیز ہے کہ بیسٹ ایفرٹ ڈیلیوری سیمینٹکس ایز اے ایف بی. یہاں پر یہ بہت زیادہ محنت کے حامل ہے کہ جس میں یو ڈی پی اپنی تمام کمیونیکیشنس کے جو پارٹ ہے اس کو وائنڈ اپ کرتا ہے اور اس کی کمیونیکیشن کرتا ہے, اور تمام جو بھی اس کو میسج پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ ایٹ دی اینڈ پوائنٹ پر ڈیسٹینیشن پر ضرور پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم یو ڈی پی کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ اپلیکیشن جو ہے must either be immune to the problems یا پروگرامر must take additional step to detect and correct problems. ہم یو ڈی پی کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کیونکہ اگر اس میں اپلیکیشن میں کسی قسم کی بھی پرابلم آ جاتی ہے تو پروگرامر کیا کہتا ہے کہ ایڈیشنل اسٹیپ لیتا ہے, اور ایڈیشنل اسٹیپ اس طرح لیتا ہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو کریکٹ اس کے پرابلم کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس جو بھی کرائیٹیریا ہے یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی یو ڈی پی کا استعمال کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کی پرابلم بھی آتی ہے تو اس پرابلم کو ہم نے کیسے ڈیل آؤٹ کرنا ہے اور کیسے ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور اس کو کیسے پرابلم کو سولو کرنا ہے. ایگزامپل یو ڈی پی کمیونیکیشن سیمینٹکس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی ٹرانسمیشن جو آڈیو پر ریلیٹ کر رہی ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے, اور آپ کے پاس جو آن لائن شاپنگ اپلیکیشنز ہیں وہ بھی سارا اسی میں فال کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ تھا یو ڈی پی کمیونیکیشن سیمینٹکس کے حوالے سے جو سارا کنسیپٹ تھا. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ آپ کا ہے کہ آپ کے پاس آربیٹری انٹریکشنز کیا ہوتے ہیں. آربیٹری انٹریکشن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں کمیونیکیشنز آتی ہیں, ون ٹو ون کمیونیکیشنز آتی ہیں, ون ٹو مینی کمیونیکیشنز آتی ہیں, مین ٹو ون کمیونیکیشنز آتی ہیں, مین ٹو مینی کمیونیکیشن آتی ہیں. ون ٹو ون میں تو ایک ہی یوزر دوسرے یوزر کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے, اس کے فردر کمبینیشنز یا اس کے فردر ٹائپس نہیں نکلتے. لیکن جیسے کہ اگر ون ٹو مینی میں آپ کا کنسیپٹ ہے, یہ آپ کے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں بھی آپ نے کنسیپٹ پڑھا ہوگا, تو یہ وہ کنسیپٹس ہیں جو کہ آپ کے کرائیٹیریا میں آتے ہیں, جس کو ون ٹو ون کہتے ہیں. سنگل یوزر اگلا بھی سنگل یوزر ہی ہو, یعنی کہ ایک آپ کا پوائنٹ ہے سینڈر, دوسرا آپ کا پوائنٹ ہے ریسیور. تو ون ٹو ون کا کمبینیشن وہاں پر آتا ہے جیسے ایک ہی یونیورسٹی کا ایک ہی چیئرمین ہو, ٹھیک ہے, اور ڈائریکٹر ہو, تو وہ ون ٹو ون میں آتا ہے. تو ایک ہی ون ٹو مینی کا جو کنسیپٹس ہیں کہ ایک ٹیچرس کے کتنے ہی وہ اسکول ممبرس ان کے اسٹوڈنٹس ہو, یا مینی ٹو ون ہو یا مین ٹو مینی ہو, یہ سارے کمبینیشن جو آتے ہیں جیسے کہ مین ٹو مینی میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ مینی ٹو مینی میں سبجیکٹ اور آپ ٹیچرس کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں کہ مینی ٹیچرز اور مینی سبجیکٹس ان یونیورسٹی میں آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تھا کنسیپٹ آربیٹری کا. ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم سپورٹ فار یونیکاسٹ, ملٹی کاسٹ اینڈ براڈ کاسٹ, اب اس کی کمبینیشنز کیسے کرتے ہیں. یو ڈی پی بیسیکلی الاؤز کرتا ہے ملٹی کاسٹ, ٹھیک ہے, جس میں ون ٹو مینی کا انٹریکشن استعمال ہوتا ہے, اور ہم اس میں استعمال کرتے ہیں ملٹی کاسٹ یا براڈ کاسٹ, جس میں ون ٹو مینی کا آربیٹری انٹریکشنز آ جاتا ہے. سیکنڈ ون ہے کہ سینڈر جو ہے زیادہ تر وہ براڈ کاسٹ ایڈریس کو ایز اے ڈیسٹینیشن ایڈریس کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ وہ مینی اپلیکیشن کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے. ایک بات ون ٹو مینی کا آپ کو سمجھ لگ گیا. یو ڈی پی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو یو ڈی پی کے ہی بارے میں ہم نے نیکسٹ کنٹینیو کرنا ہے کہ آپ یو ڈی پی جو بیسیکلی آربیٹری انٹریکشن میں یوز کرتا ہے وہ ون ٹو مینی کا کنسیپٹ ہے, اور سینڈر جو ہے بیسیکلی جو بھی ایڈریس سینڈ کرتا ہے ڈیسٹینیشن پر
وہ اس کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپلیکیشن کو انٹریکٹ کر سکے، ٹھیک ہے، اور اسپیشلی یہ یوز کیا جاتا ہے ایتھرنیٹ نیٹ ورک کے لیے، ٹھیک ہے۔ یو ڈی پی کا ہی کنسیپٹ ہے، ابھی یو ڈی پی کا 24 چیپٹر ابھی ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم نے اب جو کنٹینیو کرنا وہ یہ ہے کہ اینڈ پوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشنز وتھ پروٹوکول پورٹ نمبرس۔ بیسیکلی آپ کا یہاں پر ایک کنسیپٹ میں آپ کو سمجھاؤں گا، پھر اس کے بعد شاید آپ کو ان جو پوائنٹس کی سمجھ لگے گی کہ آپ کو اگر اسپیسیفائی کسی ڈیسٹینیشن پہنچنے کے لیے آپ کے اپلیکیشن ٹو اپلیکیشن کمیونیکیشن کرنے کے لیے اگر ایک پورٹ نمبر، اگر ایک ایگزیکٹ ایسا نمبر آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے جو کہ آل اوور ورلڈ میں چل رہا ہو، تو کیا اس سے آپ کے سارے جو بھی کمیونیکیشن لیول میں بہتری نہیں آ جائے گی؟ بیسیکلی اینڈ پورٹ نمبر ایک ایسا نمبر ہوتا ہے جو کہ اگر دیا جائے تو ایک ایگزیکٹ دیا جائے کہ جس میں آپ اگلوں کے ساتھ کمیونیکیٹ جیسے کرواتے ہیں، اور کمیونیکیشن کروانے کے لیے اگر اس کو ایک ہی پورٹ نمبر ملے جو آپ مینشن کر کے سینڈ آؤٹ کریں، اس کی وجہ سے تو ایک کا ڈیٹا دوسرے کے پاس نہیں پہنچے گا، دوسرے کا ڈیٹا تیسرے کے پاس نہیں پہنچے گا۔ تو یہ کنسیپٹ پورٹ نمبر کا ہم اس کو فردر کنٹینیو کرتے ہیں۔ اینڈ پوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن وتھ پروٹوکول پورٹس نمبر۔ کوشچن ایک یہ ہے، ہاؤ شوڈ یو ڈی پی آئیڈینٹیفائی این ایپلیکیشن ایز این اینڈ پوائنٹ؟ یو ڈی پی آپ کے ایپلیکیشن کو آخری حد تک کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے؟ تو ہمیں وہاں پر کس چیز کی ضرورت پیش آئے گی؟ پورٹ نمبر کی۔ وہاں پر ایک میکانزم، کیونکہ کین ناٹ بی سیم ایز آف دا آپریٹنگ سسٹم، وہاں پر میکانزم آپریٹنگ سسٹم کی طرح کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جو کچھ، کیونکہ وہاں پر ایسے میکانزم، کامن میکانزم بھی ایگزسٹ نہیں کرتے، ایک یہ چیز، اور دوسری یہ چیز کہ ملٹیپل آئیڈینٹیفائی جہاں پر کام آ رہا ہو وہاں پر، یا ایک سے زیادہ جب آئیڈینٹیفائرز آپ موجود میکانزم استعمال کر رہے ہوں اور آپ کا جو اس کے اینڈ پوائنٹ تک اس کی کمیونیکیشن لے کے جانی ہے، وہاں پر پروٹوکول آئیڈینٹیفائرز موجود ہونے چاہیے، جاب نیمز ہونے چاہیے، ٹاسک آئیڈینٹیفائرز ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو کہ ملٹیپل آئیڈینٹیفیکیشن میں آتی ہیں۔ اور اس میکانزم میں یہ وہ میکانزم ہے جہاں پر اب وہ بات کر رہے ہیں کہ ہر ایک میکانزم میں آپ کا آپریٹنگ سسٹم سیم نہیں ہوتا، تو وہ چاہے تو وہ آپ کے میکانزم اب وہاں پر کامن میکانزم ایگزسٹ کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وہاں پر ملٹیپل آئیڈینٹیفائرز موجود ہوں یا نہ ہوں۔ اگر ملٹیپل آئیڈینٹیفائرز وہاں پر موجود ہیں تو اس میں کون کون سی تین چیزیں آتی ہیں؟ پروٹوکول آئیڈینٹیفائرز آتے ہیں، جاب نیمز آتی ہیں، ٹاسک آئیڈینٹیفائرز آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں تو مسٹ آپ کی انکلوژن پارٹ ہے نا۔ نیکسٹ آپ کا جو ہے اس میں کرائیٹیریا کے مطابق آتا ہے اینڈ پوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن وتھ پروٹوکول پورٹس نمبر۔ اسی کا ہم نے کنٹینیو کرنا ہے کہ یو ڈی پی جو ہے ایک آئیڈینٹیفائرز کو ڈیفائن کرتا ہے جس کو پروٹوکول پورٹس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیڈینٹیفائرز کو ایک ڈیفائن کرتا ہے، اس کے سیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے جس کو پروٹوکول پورٹس بھی کہتے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ آف دا انڈر لائنگ آپریٹنگ سسٹم، جو کہ آپریٹنگ سسٹم سے نیچے ہوتے ہیں اور آزادانہ ہوتے ہیں اور ہر ایک ڈیسٹینیشن پوائنٹ پر پہنچ کر اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اور تھرڈ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ہر کمپیوٹر یو ڈی پی میپنگ یو ڈی پی کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، کیا استعمال کس طرح سے اس کو میپ کر رہا ہوتا ہے، کن کے درمیان؟ پورٹ نمبر کے درمیان اور پروگرام آئیڈینٹیفائرز کے درمیان، جو کہ اس کے اپنے ہی آپریٹنگ سسٹم کے پروگرام آئیڈینٹیفائرز اور پورٹ نمبر کے جو پروٹوکول کے درمیان میپنگ سے آپ کے کمپیوٹر میں یو ڈی پی کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دوبارہ ایک دفعہ میں تو بتا دیتا ہوں لاسٹ پوائنٹ میں، ہر ایک آپریٹنگ سسٹم میں یو ڈی پی میں پروگرام آئیڈینٹیفائرز کے ذریعے اور پورٹ نمبر کے ذریعے آپ کے پروٹوکول کے درمیان جس قسم کی بھی میپنگ ہو رہی ہو، اگر وہ میپنگ آپ کو پرووائڈ کی جائے یو ڈی پی کو استعمال کرتے ہوئے، تو اس کو آپ پروٹوکول پورٹس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کنسیپٹ ہے آپ کا سارا کرائیٹیریا اینڈ پوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن وتھ پروٹوکول پورٹس نمبر کا۔ نیکسٹ آپ کا اسی کا کنٹینیو ہے پوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن وتھ پروٹوکول پورٹ نمبرس۔ اچھا، دا ایڈریس اینڈ دا پروٹوکول۔
port specification of an application define the type of the communication. بیسیکلی ہم بار بار یہی اسٹڈی آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہماری یو ڈی پی میں کمیونیکیشن جو ہے اپلیکیشن ٹو اپلیکیشن ہونی چاہیے. یہ جو ایڈریس ہے اور پروٹوکول پورٹ جو ہم نے ڈیفائن کی ہے اسپیسیفائی کی ہے وہ بیسیکلی آپ کی اپلیکیشن کے میں موجود کمیونیکیشن کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ اگر اس میں انگیج کیا جائے ون ٹو ون کمیونیکیشن تو اپلیکیشن میں کیا چیزیں اسپیسیفائڈ ہو جاتی ہیں. اس میں ایک لوکل پورٹ نمبر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں ریموٹ آئی پی ایڈریس ہونا چاہیے اور اس میں ریموٹ پورٹ نمبر بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے اگر ون ٹو ون کمیونیکیشنز ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو اس کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. یہ تھا اینڈ پوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن پروٹوکول پورٹ نمبر کا سارا کا کنسیپٹ. ڈائیگرام کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ آپ کی انکیپسولیشن میں یو ڈی پی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور کیسے یہ اس کو ہائیڈ رکھا جاتا ہے, کون کون سی چیزیں آگے مینشن ہوتی ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کے پاس جو آپ کو نظر آ رہی ہے پہلی ہیڈنگ وہ آپ کو نظر آ رہی ہے فریم کا ہیڈر اور فریم کا ڈیٹا. بیسیکلی سب سے پہلے شو جو یوزر اینڈ کے پاس ہوتا ہے وہ یہی چیز ہوتی ہے, فریم ہیڈرز اور فریم ڈیٹا. اس کے بعد جو سیکنڈ کرائٹیریا آتا ہے وہ آتا ہے آئی پی ہیڈر اور آئی پی ڈیٹا ایریا کا. یہی آپ کو بتایا اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ آپ کو لوکل پورٹ نمبر, آئی پی ایڈریسز اور ریموٹ پورٹ نمبر کیا آنا چاہیے. لوکل جو ہوتا ہے جس کو لوکلی یوزر انڈرسٹینڈ ایبل کر سکیں وہ فریم ہیڈر اور فریم ڈیٹا ہے. اور سیکنڈ ورڈ پر آپ کے پاس آپ کے آ جاتا ہے آئی پی ہیڈر اور آئی پی ڈیٹا ایریا جس میں آپ نے نیٹ ورک آئی پی ایڈریسز کو پورٹ آف کرنا ہے. اس کے تھرڈ ون پر ہے کہ یو ڈی پی ہیڈرز اور یو ڈی پی ڈیٹا ایریاز. یہ وہ کنسیپٹس ہیں جو کہ آپ کے یو ڈی پی انکیپسولیٹ میں بیسیکلی یو ڈی پی انکیپسولیٹ ہوا ہوتا ہے. اس میں بہت سارے دوسرے آئی پیز اور فریم ایریاز کور کیے گئے ہوتے ہیں جس کو باقی کے کنسیپٹ کے حساب سے کور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے.